وہ وقت آئے گا۔ اللہ رب العالمین تمام بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، تمام زبردستوں سے زیادہ زبردست ہے، ساری دنیا کی کائنات کی طاقت اور قوت کا منبع اور مرکز ہے۔ جس زمین میں ہم رہتے ہیں یہ دیگر سیاروں کی نسبت ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، اور یہاں سے ہمیں جو چھوٹے چھوٹے ستارے دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، دراصل وہ زمین سے ہزاروں لاکھوں ٹن زیادہ وزنی بھی ہیں اور جسامت میں زیادہ جسیم بھی ہیں۔ سورج کو دیکھ لیجئے، ہزاروں سال سے ہر روز لاکھوں ٹن توانائی کا اخراج کرتا ہے، لیکن اس کی توانائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور اب سائنس نے شمسی توانائی سے بجلی بنانا شروع کر دی ہے، اسے سولر الیکٹرک سسٹم کہتے ہیں۔ گاڑیاں تیار کر لی ہیں کہ آپ کو فیول ڈلوانے کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ دن میں گاڑی نکالیں گے، سورج کی حرارت سے وہ انرجی لے گی، اور رات کو بھی سورج کی وہی طاقت اس کے لیے فیول کا کام کرتی رہے گی۔ سورج کا خالق بھی اللہ ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو اللہ از آل مائٹی، سپریم پاور ہے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں، اگر آپ نے کبھی ہوائی جہاز پہ سفر کیا ہو تو زمین سے کئی 100 فٹ بلندی پر جا کر آپ جب بادلوں سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے گویا آپ اللہ کے قریب آ گئے ہیں، حالانکہ آسمان اس سے لاکھوں کلومیٹر دور ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کبھی بحری جہاز کا سفر کیا ہے، یا آپ کسی لانچ میں بیٹھ کر کیماڑی سے منورا گئے ہیں، تو جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے، اس کی بے رحم لہریں اور موجیں، ان میں اگر تلاطم اور طغیانی آ جائے تو آپ کو اللہ رب العالمین کی ہیبت اور اللہ کی طاقت کا ایک دونا احساس ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے فرمایا تھا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اہل علم کو سب سے زیادہ اللہ کی خشیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جتنا زیادہ کائنات کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جتنا زیادہ سیاروں کے بارے میں معرفت رکھتے ہیں، جتنی زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں، اس کی ماہیت کے بارے میں انہیں عرفان ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ اللہ کی طاقت، قدرت، پاور انہیں جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید صرف ایک ثواب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تمام تر علوم کا منبع و مرکز ہے۔ اس کی پہلی وحی تمام تر میڈیکل سائنس اور تمام تر میکینیکل الیکٹرانیکل سائنسز کی بنیاد ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اب اگر علق پر آپ بات کرنا شروع کریں
تو آج کی تقریر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جب کبھی آپ قرآن پر تدبر اور تفکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہر دفعہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کو نئے نکات حاصل ہوتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی طاقت، ہیبت، جبروت، قدرت، آپ دیکھیے شداد کو آنن فانن اس کی جنت سمیت زمین میں نگل لیا، قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا، فرعون جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ ترین رب ہوں، اس فرعون کو اس کی فرعونیت کے ساتھ غرق آب کر دیا، اور غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، غلاموں کو جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے انہیں فتح یاب کر دیا۔ دوسری طرف جب اللہ رب العالمین کے رحم کو دیکھتے ہیں، اس کے کرم کو دیکھتے ہیں، اس کے لطف اور اس کی مہربانی پر نگاہ جاتی ہے، تو اس بدو کی طرح اس نے پوچھا تھا کہ مجھے یہ تو بتائیے کہ کل قیامت کے دن میرا حساب کتاب لے گا کون؟ جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اسرائیل کا نام بھی سنا ہے۔ حساب کون لے گا؟ میری غلطیوں کو، نیکیوں کو، گناہوں کو، حسنات کو تولے گا کون؟ جب اسے بتایا گیا کہ تیرا رب اللہ، تو اس کے چہرے پر بشاشت آ گئی، وہ گھبرایا ہوا چہرہ کھل اٹھا، مسکرانے لگا۔ پوچھنے والوں نے کہا مسکرانے کی بات کیا ہے؟ اس نے کہا اگر اللہ امتحان لے گا پھر فکر کس بات کی ہے؟ میرا رب تو ارحم الراحمین ہے، اگر وہ ترس نہیں کھائے گا تو اور کون کھائے گا؟ اس چیز کا، اس کیفیت کا نام امید ہے، اس کیفیت کا نام رجا ہے، اس کیفیت کا نام اللہ سے حسن ظن ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن دو کیفیات کے درمیان زندگی گزارتا ہے، بین الخوف والرجا۔ ایک طرف اسے امید بھی کامل ہوتی ہے، جب وہ اللہ کے رحم اور کرم پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے امید بن جاتی ہے کہ جس جنت کے اسے قصے سنائے جاتے ہیں، جن باغات کی اس سے بات کی جاتی ہے، جن کی خاطر وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا اور دعائیں مانگتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت اسی کے لیے بنائی ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کی طاقت، قوت، خشیت اور خوف انسان کی نگاہوں میں آتا ہے، حاشیہ خیال سے گزرتا ہے، بڑے بڑے انبیاء سابقین جس طرح اللہ رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن تھر تھرائیں گے، خوف زدہ ہوں گے، اپنے ناکردہ ان اعمال کی گرفت کے حوالے سے خشیت اختیار کیے ہوں گے، جب یہ باتیں اس کے سامنے آتی ہیں اور نگاہ اپنی بدعمالیوں پر جاتی ہے، اپنی غفلتوں پر جاتی ہے، اپنی خطاؤں اور گناہوں پر جاتی ہے، تو اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ پھنس جائے گا، امتحان نہیں دے سکے گا، رل جائے گا، برباد ہو جائے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جس طرح حضرت مشہور تابعی مسروق انہوں نے تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنی جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جلدی کرو اس جنت میں پہنچنے کی، تیزی دکھاؤ، سرعت کرو اللہ کی مغفرت کو پانے کی۔ وہ جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی طرح ہے۔ تو وہ یہ بیان کرنے کے بعد رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا روتے کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر اتنی وسیع اور عریض جنت میں میری جگہ نہ بنی تو میرا کیا بنے گا؟ جس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، مجھے اللہ سے اتنی امید ہے، اللہ کی محبت پر اتنا یقین ہے، اللہ کی رحمت پر اتنا بھروسہ ہے کہ اگر اللہ کے دربار سے یہ اعلان کیا جائے کہ روئے زمین کے سارے انسان رب تعالیٰ کے حکم سے جہنم میں بھیجے جائیں گے اور بس اللہ نے ایک شخص کو معاف کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو میں اللہ سے یہ حسن ظن رکھوں گا، اللہ کی رحمت سے یہ امید باندھوں گا کہ وہ خوش نصیب میں ہی ہوں گا۔ لیکن دوسری طرف اگر یہ اعلان سنایا جائے کہ رب تعالیٰ نے روئے زمین کے سارے انسانوں کو معاف کر دیا ہے، بس ایک شخص اللہ کی پکڑ کا نشانہ بنے گا، ایک شخص اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئے گا، تو مجھے اپنے اعمال پر، اپنی غفلتوں پر اس قدر دھیان ہے کہ میں اللہ سے ڈروں گا اور یہ سمجھوں گا کہ کہیں وہ بد نصیب میں ہی نہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، آپ بستر مرگ پر تشریف فرما ہے۔ بدبخت ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی نے آپ پر ایسا کاری وار کیا کہ آنتیں تک کٹ گئیں، دوائی پلائی جاتی، وہ دوائی جسم سے باہر آ جاتی، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہیں۔ صحابہ کرام آتے ہیں تیمارداری کرتے ہوئے، خبرگیری کرتے ہوئے، آپ کو دلاسا دیتے ہیں۔ فاروق اعظم امیر المؤمنین، آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ نے بہترین وقت گزارا ہے، آپ اللہ کے حبیب کے دین کے سپاہی بنے ہیں۔ آپ نے اللہ کے نبی سے کہا تھا، اے اللہ کے نبی اگر ہم حق پر ہیں تو اب دار بنی کے اندر ہم چھپ کر عبادت کرنے کے بجائے کعبہ کے صحن میں جا کر عبادت کریں گے۔ اے فاروق، آپ کو اللہ کے نبی نے دعاؤں میں مانگا تھا، آپ کی بیٹی اللہ کے حبیب کے حبالہ عقد میں تھی، اور جب بھی اللہ کے نبی کوئی بات فرماتے، میں آیا آپ ضرور فرماتے، اور ابو بکر آئے اور عمر آئے، میں گیا ابو بکر گئے اور عمر گئے، میں نے کہا اور میرے ساتھ ابو بکر تھے اور عمر تھے۔ تو اے امیر المومنین، آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ کا عالی شان استقبال ہوگا، آپ کا خوب آنر ہوگا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں بس کر دو، میں تو اللہ سے یہ چاہتا ہوں برابر شرابر ترازو کے ایک پلڑے میں جب میری خطائیں ہو، دوسرے میں اللہ کی عطاؤں سے حسنات ہو، تو بس برابر برابر چھوڑ دیا جاؤں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ خوف کی علامت ہوتی ہے اور وہ امید اور رجا کی علامت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ان حسن الظن باللہ من حسن الدین او کما قال، فرمایا اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، حسن ظن رکھنا، اللہ سے اچھی امید رکھنا، یہ بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ آپ اگر اللہ کے بارے میں اچھی امید رکھتے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ اس طرح دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور پوچھنے والوں نے عرض کیا کہ غافل دل کی دعا کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ دعا تو کرتا ہے لیکن بے یقینی کے ساتھ کرتا ہے، بے دلی کے ساتھ کرتا ہے۔
اسے اپنی دعا کی قبولیت کا یقین بھی نہیں ہوتا، امید بھی نہیں ہوتی، تو اللہ کریم ایسوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ جب دعا کی جائے تو ایسے دعا کی جائے، ایسے مانگا جائے جیسے اولاد اپنے والدین سے مانگتی ہے، گڑ گڑا کر، الہا اور زاری کر کے، یہ کیفیت بنا کر کہ اللہ تیرے علاوہ اور کون ہے جو ہمیں دے گا۔ اور وہ کسی نے کہا ہے نا، انہوں نے تو کسی اور کے لیے کہا ہے، میں دلی دل میں اللہ کے لیے کہتا ہوں کہ آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے، کیونکہ واحد در، واحد درگاہ، واحد بارگاہ، واحد چوکھٹ، واحد آستانہ اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کا ہے۔ آستانہ کہتے ہیں جس سے انسان کی آس لگی ہو، آس کہتے ہیں امید کو، تو امید اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندوں کو اور ان بندوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے بندے بنے پھرتے ہیں، ان بندوں کو جو اللہ کی ماننے کے بجائے شیطان اور اپنے نفس کی مانتے ہیں، ان بندوں کو جو اللہ کے باغی اور نافرمان بنتے ہیں، جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، جو ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اپنا بندہ کہہ کے مخاطب کرتا ہے، اپنی ذات سے انہیں نسبت دیتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، والدین جن کی محبت ضرب المثل ہوتی ہے، دنیا کی ساری محبتیں مفادات میں جڑی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ شوہر اور بیوی کی محبت بھی مفادات کی محبت ہے، کچھ لو اور کچھ دو کی محبت ہے، اور یہ محبت اللہ کی حکمت کے تحت اللہ نے خود نکاح کے ذریعے قائم کی ہے، لیکن واحد محبت کا تعلق ماں اور اولاد کا ہے، باپ اور اس کے بیٹے اور بیٹی کا ہے۔ کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی امید نہیں ہوتی، لیکن ماں باپ اپنی اولاد پر جان چھڑکتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں، تڑتے ہیں، حالانکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اولاد بڑی ہو کر کوئی پھل نہیں دے گی، اولاد بڑی ہو کر کوئی سونے چاندی کے نوالوں پلیٹوں میں نوالے نہیں کھلائے گی۔ حالات دیکھ کر جو حالات دیکھے جاتے ہیں، ورنہ ہمارے جو بزرگ تھے، کیا ان بزرگوں نے کبھی اولڈ ہاؤس کا نام سنا تھا؟ کہ کوئی اولڈ ہاؤس ہوتا ہے، وہاں بزرگوں کو جا کے جمع کرا دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی کھانسی برداشت نہیں ہوتی، ان کے بلغم برداشت نہیں ہوتے، اس لیے انہیں جمع کرا دیا جاتا ہے اولڈ ہاؤس کے اندر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں نہ صرف یہ کہ اولڈ، پہلے تو یتیم خانے، اسلام میں یتیم خانوں کا کوئی تصور نہیں، اسلام نے مسلمانوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ جب معاشرے میں کوئی یتیم ہوتا تو وہ کوشش کرتے کہ یہ یتیم ہمیں مل جائے، ہماری کسٹڈی میں آئے، ہم اس کے کسٹوڈین بنے، ہم کیئر ٹیکر بنے، اور ہم اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا، انا وکافل الیتیم کہاتین واشارہ، اور آپ نے اشارہ کیا تھا اپنی انگلی شہادت اور سبابہ کا، سبابہ اور وسطیٰ کا۔ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح میرے قریب ہوگا۔ لیکن آج یتیم تو یتیم، لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی اس دن انیس الرحمان صاحب بلدیہ ٹاؤن گئے تھے نا، سعید صاحب، وہاں ہمارے ایک دوست تھے پٹنی صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے یہ مسجد ماشاءاللہ بنوائی، ہمیں اس مسجد سے تعلق استوار کرایا۔ عرب محلہ بلدیہ ٹاؤن کی وہ مسجد اب وہ نہیں ہے، لیکن صدقہ جاریہ بنی ہوئی ہے مسجد۔ یہ ہوتا ہے نیکی کا، حسنات کا، گڈ ڈیڈز کا نتیجہ۔
نکتب ما قدموا وآثارہم، جو آپ نیکیاں کر چکے، آگے بھیج چکے، وہ بھی اللہ کے حساب میں درج کر لی گئی۔ اللہ کہتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں۔ وآثارہم، اور جو آپ پیچھے چھوڑ کر آتے ہو وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک شفا خانے میں بنایا ہوا تھا، میڈیکل سینٹر، وہاں پر ایک خاتون آئی اور انہوں نے ایک خاتون کو اپنا بچہ دیا کہ ذرا بہن اس بچے کو رکھیے گا ذرا، 4-5 دن کا بچہ۔ میں ابھی آئی اور وہ ڈاکٹر کے پاس سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد جو عورت بیٹھی تھی اس کی ڈیوٹی لگی، یہ آگے بڑھی تو انہوں نے کسی اور کو بچہ دیا۔ آخر کار وہ سب سے آخری خاتون کی گود میں آیا، جب وہ جانے لگی تو انہوں نے کمپاؤنڈر کو دے دیا، پٹنی صاحب کو۔ پٹنی صاحب کو اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، پٹنی صاحب اپنے گھر لے آئے۔ اب وہاں مسجد میں 4-5 لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ بچہ ہمیں مل جائے۔ انہوں نے کہا بھائی خدا کے واسطے میری اولاد بھی نہیں ہے، مجھے دے دو۔ تو اللہ نے انہیں دے دیا۔ اب وہ ماشاءاللہ 60 سال کا ہو چکا ہے، اگرچہ ان کی اپنی نرینہ اولاد کوئی صلبی اولاد تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس کی تربیت کی، اسے سمجھایا، لکھایا، پڑھایا۔ انشاءاللہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ ویڈیوز آپ دیکھتے رہتے ہیں، کچرے کی تھیلی میں ڈال کے کچرے میں پھینک دیا۔ یہ سچویشن، لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ کی محبت بے لوث محبت کہی جاتی ہے۔ جو نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئے والدین ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تبھی اللہ محبت ڈالتا ہے۔ پاکیزگی جہاں ہوگی وہاں محبت بھی ہوگی، احترام بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کی پاک دامنی عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ محبت جو ضرب المثل محبت ہے، ایسی محبت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک تنور پر ایک خاتون روٹیاں لگا رہی ہیں اور ان کا چھوٹا سا بچہ کبھی اس طرف سے آ کر انگاروں کو دیکھنا چاہتا ہے، کبھی بائیں طرف سے آ کر انگاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ماں کی ساری توجہ بچے پر لگی ہے، گو کہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ وہ روٹیاں بنا رہی ہے۔ جب وہ دائیں سے آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے اسے پیچھے کرتی ہے، جب بائیں سے آتا ہے تو اپنے ہاتھ سے پیچھے کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہ منظر دیکھا تو اپنے صحابہ سے فرمایا میرے ساتھیوں بتاؤ، اگر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر بچے کو تنور میں ڈال دے تو کیا ماں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ اس کی محبت نہیں دیکھ رہے؟ اسی طرح ایک منظر تھا، جب ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ دیوانوں کی طرح پھر رہی ہے، اسے یہ خیال شدت سے مغلوب جذبات کیے ہوئے ہے کہ میرا بچہ بھوک سے بلک رہا ہوگا، میں اسے فیڈ کرا دوں، بے چین ہو کر پھر رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا ذرا بتاؤ اگر اسے اپنا بچہ مل جائے اور اس سے کہا جائے اسے آگ میں جھونک دے تو کیا یہ بات مان لے گی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، کیسے ممکن ہے؟ فرمایا پھر اللہ رب العالمین جو ایسی 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں جہنم میں کیوں کر ڈالے گا؟ اسے کہتے ہیں امید۔ لیکن ماں باپ بھی جب اولاد کی نافرمانی سے نالا ہو جاتے ہیں تو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ جب اولاد اپنی نئی نویلی بیوی کی خاطر اپنی ماں سے کہتا ہے آپ کو کیا پتا، اپنے بچوں کی خاطر اپنے باپ سے کہتا ہے آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، تو اگر ماں باپ اسٹرانگ ہو، طاقتور ہو تو بچے کو گھر سے نکال دیتے ہیں، جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، اخبار میں اشتہار چھپتا ہے، اس کے لین دین، اس کی غلط صحبتوں کی وجہ سے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کے کیے کہ ہم ذمہ دار نہیں،
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اللہ رب العالمین اپنے باغی بندوں کے لیے، نافرمان بندوں کے لیے فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، اور یہ کہہ کر فرمائیے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے پاپ کرائے، جنہوں نے بدکاریاں کی، جنہوں نے گناہ کے بیج بوئے، اس کے درخت کو پروان چڑھایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کے باوجود بھی کہ زمانہ تم سے گھن کھا رہا ہے، اس کے باوجود بھی کہ معاشرے میں تم رذیل ترین شخص تصور کیے جا رہے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، پر امید رہنا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک بزرگ کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے بہت چوریاں کی ہیں، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ انہوں نے یہی آیت پڑھی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، جمیعا سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک آیا، اس نے کہا میں نے قتل کیا ہے، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک اور آیا، اس نے کہا کیا زنا بھی معاف کر دے گا؟ آیت ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، سارے گناہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کا اپنا ارشاد ہے کہ اگر میرے بندے اتنے گناہ کریں کہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائیں، جو کہ محال ہے، اتنے گناہ ہو نہیں سکتے کیونکہ اتنی زندگی نہیں ہے، ہر روز بھی اگر ہزاروں گناہ کیے جائیں تو بھی زمین سے آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایک روایت میں فرمایا اگر اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ جن رجسٹروں میں، دفاتر میں نوٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں، ان کی تعداد زمین سے آسمان تک پہنچ جائے، اور پھر وہ اللہ کے آگے جھک کر، جبین نیاز ٹکا کر، آنکھوں سے اشک بہا کر، ہاتھ جوڑ کر اللہ سے توبہ کی امید رکھتے ہوئے، اللہ سے معافی کا یقین رکھتے ہوئے استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے بخشش مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی امید، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کا خوف۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے زمانوں میں ایک شخص تھا جس نے ساری زندگی طاغوت کی حکومت میں گزار دی، ساری زندگی نفس کی پوجا میں بسر کی، کوئی خیر کا کام نہیں کیا، اللہ کا باغی، نافرمان، کوئی ایسا گناہ نہ تھا جو اس نے چھوڑا ہو، پرلے درجے کا گناہگار۔ لیکن جب موت کا وقت آیا، اس نے سوچا جب کل اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا کیا جواب دوں گا؟ اپنے بچوں کو وصیت کی، بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اس کی راکھ بنا کر 3 حصوں میں تقسیم کرنا، جب تیز آندھی چلے ایک حصہ آندھی میں اڑا دینا، جب تیز بارش آئے دینا، اور ایک حصہ کسی سمندر برد کر کے سمندر میں بہا دینا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ کر سکتا تھا، اولاد سے کرا سکتا تھا، کرا لیا۔ اللہ رب العالمین نے ہواؤں کو، پانیوں کو، سمندر کو حکم دیا اس کی لاش کے جتنے اجزاء ہیں تمہارے پاس سب یکجا کر دو۔ یکجا کر دیے گئے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کس بات پر تو نے ایسا کیا تھا؟ اس نے جواب دیا من خشیتی کا یا اللہ،
او من خوفک یا رب، آپ کے ڈر کی وجہ سے، آپ کی خشیت کی وجہ سے کس منہ سے میں آپ کے سامنے پیش ہوں گا، کیا اعمال لے کر آپ کے سامنے جاؤں گا، کس طرح آپ کو فیس کروں گا۔ آپ کا ڈر مجھے یہ کرانے پر مجبور کر گیا۔ حدیث میں آتا ہے فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس خشیت کی بنا پر، اس ڈر کی بنا پر اسے معاف کر دیا، اس کی بخشش کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے سزا دینے کی، اللہ کو کیا ملے گا سزا دے کر۔ اور میں تو یہ سوچتا ہوں، کل بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی، کیسا لگتا ہے، یہ بھی حسن ظن ہے، اللہ سے اچھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کریم میں انذار فرمایا ہے ہمیں ڈرانے کے لیے، یہ اسی لیے فرمایا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ اللہ کی خواہش اور اللہ کی منشا، اللہ کا ارادہ انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ کلمہ پڑھنے والے تو بالآخر جنت میں جانا ہی ہے انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہ ڈالے، ایک لمحے کے لیے بھی۔ جس طرح دنیا کی آگ انسان کو جلا دیتی ہے، جھلسا دیتی ہے، حتیٰ کہ آگ کے اوپر برتن رکھا ہو، اس برتن کو اگر آپ پکڑ لیں تو آپ کا جسم جل جائے، اس برتن میں کھولنے والا پانی آپ کے جسم پر گر جائے تو جسم جل جائے، حتیٰ کہ اس برتن میں کھولنے والے پانی کی بھاپ اگر انتہائی تیز ہو تو آپ کا چہرہ جھلس جائے۔ تو یہ آگ تو قیامت کی جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ دھو کر، پانیوں سے اسے دھلا کر، ہلکا کر کے دنیا میں اتارا گیا۔ جہنم کی آگ الامان والحفیظ اللہم اجرنا من النار، وہ ایسی خطرناک آگ ہے جو ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ جہنم کی اپنی وادیاں، جہنم کے اپنے کنویں، جہنم کے اپنے تہخانے ایسے ہیں جو جہنم کی ایک وادی سے پناہ مانگتے ہیں، جس وادی کا نام احادیث میں ویل آیا ہے، جس کا ایک ترجمہ ہلاکت ہے۔ جہنم خود پناہ مانگتی ہے مجھے ویل میں داخل نہ کرنا۔ اب آپ قرآن کریم میں تلاش کیجئے گا، اپنی مسجد کے امام صاحب سے، حافظ صاحب سے پوچھئے گا قرآن کریم میں کتنے مقامات پر ویل آیا ہے۔ اور اگر آپ کا اسمارٹ فون ہے اور عربی رسم الخط بھی اس میں ہے، وہ جو کی پیڈ ہوتا ہے اس میں انگلش اردو کے ساتھ عربی بھی اگر اویلیبل ہے، یہ چلو اردو بھی ویل لکھنے میں کوئی اتنا فرق نہیں رہے گا، آپ اردو سے لکھیں واو یا لام، گوگل پر جا کے سرچ کر لیجئے قرآن کریم میں ویل کا لفظ کہاں کہاں آیا، کن کن معانی میں آیا، کون کون ویل میں جانے کے رب تعالیٰ نے حقدار بنائے، آپ کو نظر آ جائے گا۔ ان سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ دو میں بتا دیتا ہوں، ایک تو فرمایا ویل للمطففین، کم تولنے والے، جن کے لینے کے پیمانے اور ہو، دینے کے پیمانے اور ہو، ان کے لیے وہ ویل ہے۔ دوسرا مقام ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ نماز پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا جب ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ پڑھ لیں گے بڑا ٹائم پڑا ہے ابھی تو، پڑھ لیں گے۔ اور یہ زیادہ تر ہمارے لوگوں میں بیماری زیادہ ہے، یہ بیماری ہمارے ہاں زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو علماء کرام ہیں وہ ہر بات عوام کو بتا دیتے ہیں، ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، بعض باتیں سلیکٹڈ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، ہر ایک کو نہیں بتایا جاتا۔
اللہ کے حبیب کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، روزے کی حالت میں ایک مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں ممنوع۔ دوسرا آیا، اس نے مسئلہ پوچھا، آپ نے اسے اجازت دے دی۔ اللہ کے حبیب نے ایک الگ الگ بندوں کو ایک ہی بات پر، ایک کو منع کیا، ایک کو اجازت دی۔ ہمارے ہاں جب درس ہوتا ہے تو حضرت صاحب دونوں باتیں اکٹھی بتا دیتے ہیں، موضوع ہی نہیں بنتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجئے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک